السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں گے آیت نمبر 19 سورۃ النساء کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، دیکھو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن زبردستی، جبرن، ولا تعدلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ تم روکو ان کو، نہ تم مجبور کرو ان کو تاکہ تم لے جاؤ بعض جو دیا تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کر سکیں کریں. وعاشروہن بالمعروف، اور بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، بشر عاشرو زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ان میں کسی چیز کو اور اللہ بنا دے تمہارے لیے اس میں کوئی اور بھلائی. یعنی ہو سکتا ہے اسی بیوی سے اچھی اولاد مل جائے یا کوئی دوسرا معاملہ ہو جائے. میاں بیوی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. خیرن کثیرہ، خیر بنا دے اللہ اس میں بہت زیادہ. اب ہم اس کو دیکھیں گے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. میاں بیوی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں مردوں کو ہی مردوں کے حوالے سے ہی ان کے حقوق، شوہر کے حقوق اور شوہر کا درجہ اوپر ہے، یہی ساری باتیں ہیں. تو نہیں جناب، یہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو عورتوں کے حق میں بھی ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان، اب جو حکم دیے جا رہے ہیں تو وہ ایمان والوں کو دیے جا رہے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ مرد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تو تمہاری ایمان کی شہادت یا گواہی کیا ہے؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن زبردستی. عرب معاشرے میں یہ کلچر بھی تھا کہ کیونکہ پیچھے ترکے کی وصیت کی بات کی گئی کہ جب مر جاتا تھا کوئی شخص تو اب وہاں کیونکہ ازدواج کثیر ہوتی تھی، زیادہ شادیاں ہوتی تھی، تو وہ جو اس کی بیویاں پیچھے بیوہ بچتی تھیں تو وہ ان کو بھی جیسے متروکہ مال ہوتا ہے نا، ایسے ان کی بھی تقسیم کر لی جاتی تھی. اس کے وارث کون بن جاتے تھے؟ دیور بن گئے، یا تو ستیلا بیٹا اگر موجود ہے تو وہ بن گیا. اب ستیلا بیٹا کیا کرتا کہ اپنی والدہ جو اس کی سگی ماں ہے، وہ تو بحیثیت ماں رہتی، وہ اپنے باپ کی بیوہ سے نکاح بھی کر لیا کرتا. یہ جہالت کی باتیں ہیں. اور اسی طرح اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کر دیتا. مطلب اس عورت کی نہ تو مرضی پوچھی جاتی، مطلب اس کو ایک مال، کسی متروکہ مال کسی حیثیت تھی. تو اس کو کہتے ہیں ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث مت بن جاؤ زبردستی. یہ تو اس زمانے کی بات تھی، اور آج بھی دیکھیے بحیثیت مرد جب وہ شوہر کے فریم میں آتا ہے تو ان کے ذہن میں، ان کی نفسیات میں، یہ جو انڈو پاک کا مرد ہے اس کی کہیں نہ کہیں ایک تربیت کچھ ایسی ہوئی ہے، یا وہ سوچتا ایسے ہے، یا کہیں نہ کوئی کچھ عنصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خود کو وارث سمجھتا ہے. وہ حکم دیتا ہے اور اس کو، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری بیوی ہے، یہ تو کرے گی کیونکہ یہ میری بیوی ہے. تو وہ بیوی کو اپنا اس خود کو وارث سمجھتا ہے بیوی کا. تو بحیثیت عورت ایک انسان بذات خود، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اپنی شخصیت بھی ہے، اپنی ایک پہچان ہے. لیکن میاں بیوی کے رشتے میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بحیثیت شوہر، مرد خود کو عورت کا، اپنی بیوی کا وارث سمجھنے لگتا ہے، اس پر احکامات ایسے لگاتا ہے کہ جیسے اس کی اپنی شخصیت کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس عورت کی شخصیت، اس عورت کی مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کی زبردستی وارث نہ بن جاؤ. ایک فیملی ہے، اس میں ایک، کیونکہ یونٹ ہے، ایک معاشرے کی اکائی ہے ایک فیملی، تو وہ خاندان چلانا ہے. تو اللہ رب العزت نے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے دو تو سربراہ نہیں ہو سکتے، تو اللہ رب العزت نے مرد کو، جو جبکہ وہ شوہر ہے، ایک درجہ اوپر کر کے سربراہی اس کو سربراہ بنا دیا. اب اس کا جب درجہ بڑا کیا تو چاہیے اس کو کہ وہ اپنا دل بھی بڑا کرے، عورت کو غلام نہ سمجھ لے. تو پڑھے لکھے بھی مرد کچھ ایسے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ مرد بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے درجہ اونچا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری وائف کو میں اپنے غلام کی طرح ٹریٹ کروں. جب وہ کہیں حکم دے رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بات مانے گی، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کو غصہ آتا ہے. جبکہ یہ چیز الٹی ہوتی ہے عورت کے حوالے سے. عورت کو پتہ ہوتا ہے جب وہ مرد کو کوئی بات کہتی ہے، بیوی کہتی ہے شوہر کو، تو اگر شوہر نہیں مانے تو وہ اتنا طیش میں نہیں آتی جتنا طیش میں مرد آ جاتا ہے.
تو یہ ایک نفسیات بتائی گئی ہے، ہمیں معاشرے میں کچھ جھلک نظر آتی ہے بہت سارے مرد حضرات میں یہ، تو اس میں دونوں ہی مراد ہے کہ انترث النساء کرہا کہ عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، زبردستی وارث نہ بنو عورتوں کے، ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ تم مجبور کرو ان کو تاکہ تم لے جاؤ بعض جو دیا تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں کھلی بے حیائی کا، یعنی شادی کے بعد مہر ہے یا کوئی تحفہ تحائف وغیرہ دیے ہیں تو وہ سب واپس نہیں لینا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سب اب اس کا ہے، مگر صرف ایک کنڈیشن میں واپس لیا جا سکتا ہے، وہ کنڈیشن کیا ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کریں، کیونکہ اب انہوں نے اس بندے کے حق میں کمی کی، اپنے شوہر کے حق میں کمی کی، اس سے بے وفائی کی، تو اگر طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں واپس لے سکتا ہے۔ شوہر مہر کے علاوہ بھی بعد میں بیوی کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کچھ گفٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ زمینیں نام کر دیتے ہیں، دکان نام کر دیا، مکان نام کر دیا، تو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں واپس نہیں لینی، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا نظر آتا ہے، اور آگے مزید اس پہ آیت میں ڈسکشن آ جائے گی۔ وعاشروہن بالمعروف، اور رہو ان کے ساتھ کیسے؟ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ معروف طریقے سے رہنا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ معروف چیزیں کیا ہیں، اچھی چیزیں کیا ہیں، جو عقل اور فطرت کے مطابق ہوں، شریفوں والا رویہ ہو، جوتوں سے اور چپلوں سے پیٹا نہ جائے بیوی کو، اس حد تک اسے کمزور نہ سمجھا جائے۔ تو عاشروہن بالمعروف، کہ بھلے طریقے سے رہنا ہے بیوی کے ساتھ، اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے، غصہ آ جائے، کوئی بات بری لگ جائے، عورت کو بھی لگتی ہے مرد کی، مرد کو بھی لگتی ہے عورت کی، تو لیکن ذہن میں رکھنا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں مردوں کو، ایمان کا تقاضا کہہ کر کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزر کرو، زندگی گزارو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ان میں ناپسند ہو لیکن اللہ پھر بھی ان بیویوں سے تمہیں کوئی بہت خیر کثیر دے دے۔ مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اولاد بہت اچھی ہو جائے، ہو سکتا ہے بیوی کی کوئی ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو، اکثر ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم سب خوبیوں اور خامیوں کو مجموعہ ہے، تو کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو آپ کو اپنے شوہر میں پسند نہیں ہوتی اور وہ اس کے مستقل مزاج کا حصہ ہوتی ہے، اسی طرح کوئی بات مردوں کو بیوی میں پسند نہیں ہوتی، مردوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ پھر اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو دیا گیا ہے، جبکہ عورت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، طلاق کے حوالے سے بھی اختیار ہے، وہ نکاح نامے میں کالم ہوتا ہے، وہاں اپنی شرائط آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں جو شرط آپ ڈالیں آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے نہیں۔ تو مرد کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فوراً ہی طلاق دے سکتا ہے، دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے، اسے کچھ خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، تو اسے وہ برائی بہت بڑی برائی لگتی ہے، تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے پھر تو فیصلہ بھی جلد کر سکتا ہے نا۔ عورت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، یہ اسلام کی بات نہیں کر رہی میں، ہمارے معاشرے میں یہ کہ اس کے پاس اختیار کم ہے، طلاق ہونے کے بعد اس کی پوری گھرستی بکھر جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کا وہ حساب ہے جس کی طلاق ہو گئی اس کی دوسری شادی ہونا بھی بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہ ڈرتی ہے۔ اب اگر اسے اپنے شوہر کی کوئی بات ہمیشہ سے چپتی ہو، یعنی کوئی غصے کا تیز ہے یا کوئی بھی خاص چیز کوئی ایسی جو اسے تکلیف دیتی ہو، تو وہ گزارے والی سوچ لے کر آئی ہوتی ہے، اس کے گھر والوں نے عام طور پر یہ کہا ہوتا ہے کہ ڈولی میں جا رہی ہو تو بس جنازے پہ یا باہر آنا ہے اپنے شوہر کے گھر سے، تو بہت ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مردوں کو کہ تمہارے پاس اختیار بھی ہے، تم دوسری شادی بھی کر سکتے ہو، اور پھر بھی اگر تمہاری بیوی میں تمہیں کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو تمہارے لیے اذیت کا سبب بن رہی ہیں تو کوشش کرو کہ گزارا کرو ان کے ساتھ، ان کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھو جو ان میں اچھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اولاد ہو جائے، کوئی اور چیز ہو، بیوی کی اور عادتیں بہت اچھی ہوں جن سے تم بہت خیر وصول کرتے ہو، تو اس حوالے سے سوچو۔ اچھا، یہ اب فارمولہ جو اللہ رب العزت یہاں ہمیں دے رہے ہیں یہ ہر معاملے میں، ہماری دوست بھی ہوتی ہے، ہمارے دوسرے رشتے بھی ہیں، کوئی ساس ہے، کوئی نند ہے، کوئی دیورانی ہے، کوئی جٹھانی ہے، ایون بہنیں ہیں، اساتذہ ہیں، کوئی باس ہے، ان سب حوالے سے یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ جب ہمیں تکلیف ملے ان کی طرف سے تو ہم ان کی طرف سے ملنے والی بھلائیوں کو بھی یاد کریں، دونوں ہی چیزیں نا۔ مثال اللہ رب العزت قرآن میں کس کی دیتے ہیں؟ کڑوے اور میٹھے پانی کی، یعنی کچھ رشتے کڑوے ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے میٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم دونوں ہی پانیوں سے زیور نکالتے ہو اور اپنے لیے کھانے کی چیزیں نکالتے ہو، تو کڑوا پانی بھی فائدہ دیتا ہے اگر ہم سوچیں، یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے تعلقات کو جمائے رکھنے کے لیے۔